اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب تبت ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب وتب اور وہ خود برباد ہوا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود برباد ہوا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدا میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر بلایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت ابو لہب جو کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، تمہاری بربادی ہو۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی تبت یدا ابی لہب، کہ ابی لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، وتب اور وہ خود برباد ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ بالکل برباد ہو گیا، اور اس کو بدر کے موقع پر ایک بیماری ہوئی جس کا نام ہے عدسہ، اور وہ اس بیماری میں ہلاک ہو گیا، اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ لوگوں نے اس کو دفن کرنے کی بھی ہمت گوارا نہیں کی۔ لوگوں نے گڈھا کھود کر اس میں لکڑی وغیرہ سے ڈھکیل دیا۔ یہ اس کی حالت ہوئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا جو کچھ اس نے حاصل کیا، نہیں ما اغنا کام نہیں آیا، ما کے معنی نہیں، اغنا کے معنی کام آنا۔ ما اغنا عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب ما کسب جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جو کچھ اس نے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہیں آیا، ما اغنا اس کے کام نہیں آیا، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی زندگی میں جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا اور جو کچھ بھی اس نے منافع حاصل کیا تھا اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا، چنانچہ وہ بالکل برباد ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سین کے معنی عن قریب، یصلا پہنچے گا، داخل ہوگا، نارن آگ، ذات لہب بھڑکتی ہوئی، شعلے دار، عن قریب وہ شعلے دار آگ میں داخل ہوگا، یعنی دنیا میں تو اس کے ساتھ بربادی ہوئی، اور عن قریب جب وہ مرے گا، یعنی چونکہ وہ مر بھی گیا تو وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوگا، شعلے دار بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی، امرأۃ کے معنی بیوی، عورت، وامرأتہ اس کی بیوی، حمالۃ، حمالہ کے معنی آتے ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے، حطب کے معنی لکڑی، ایندھن، اور اس کی بیوی جو لکڑی اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کی بیوی کی یہ حالت تھی کہ وہ بھی اپنے شوہر کی اتباع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑی ڈال دیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے الجھ کر گر پڑے اور ان کو چوٹ آ جائے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیوی بھی تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ تو اس کی بیوی کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا، جیدن کے معنی گردن، فی کے معنی میں، ہا کے معنی اس کی گردن میں، یعنی اس کی بیوی کی گردن میں، حبل من مسد، حبل کے معنی رسی، من مسد کھجور کے ٹہنی، من مسد کھجور کی ایک رسی ہوگی اس کی گردن میں، یعنی جہنم میں اس حالت میں وہ پہنچے گی کہ اس کے گردن میں ایک توق ہوگا جو گردن میں لپیٹا ہوگا، اور وہ توق بنا ہوا ہوگا کھجور کی رسی سے، کیونکہ کھجور کی جو رسی ہوگی وہ بہت ہی پریشان کن ہوگی، اس لیے وہ اس کی گردن میں لپٹی ہوئی ہوگی۔